جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام میرا پاکستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز فینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر جمعہ کو 8 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جو کرنٹ افیئرز کے مسئلے مسائل اور پاکستان کی عوام کے جو مسئلے مسائل اور اوورسیز کمیونٹی کے مسئلے مسائل اور حکومت کی کارکردگی اور ایجنسیوں کی کارکردگی اور میڈیا کی کارکردگی جو کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہوتی ہے، اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح اور مثبت نتائج جو ہے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھا اور مثبت میسج جو ہے وہ ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب امریکہ کا انہوں نے ایک دورہ کیا۔ ظاہر ان کا دورہ جو ہے وہ تجزیہ نگاروں اور میڈیا کے مطابق مکس ملے جلے جو ہے وہ رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، مگر حکومت اور حکومتی ترجمان اور پاکستان مسلم لیگ نون اور بقول پرائم منسٹر صاحب کے دورہ جو ہے بہت زیادہ مثبت ثابت ہوا، اور بہت ہی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا جب وہ یہاں پر لندن میں آئے۔ جب پاکستان سے لندن آئے اور جو ان کا شارٹ سٹے تھا، اس وقت پرائم منسٹر نے جو میڈیا سے گفتگو کی لندن میں بھی اتفاق سے وہاں پر موجود تھا، تو وہ جو خوشی جو چہرے پہ ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ حیرانی تھی تھوڑی سی، اور وہ پریشان بھی لگ رہے تھے کہ میں جا کر بہت سی باتیں جو میں نے کرنی ہیں۔ واپسی پر آئے تو تھوڑا سا سکون تھا، مگر اس یہ جو دورہ ہے اس سے نتائج کیا حاصل ہوں گے یا کیا ہوئے یا کیا گفتگو ہوئی، یا امریکہ نے ان پاکستان کے جو مطالبات ہیں ان کو کتنی عزت بخشی، یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ ہر انسان، ہر تجزیہ نگار، ہر صحافی، ہر جو اینالسٹ ہے وہ اپنا اپنا تجزیہ اپنے اپنے رنگ میں اپنا اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ کوئی مثبت بات کر رہا ہے، کوئی منفی کر رہا ہے، کوئی فیکٹس پہ بات کر رہا ہے، کوئی فیکٹس کے بغیر بات کر رہا ہے، مگر یہ آنے والا وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ امریکہ جو ہے اور صدر اوباما سے جو ملاقات ہے اور آفیشل سے جو ملاقات ہے وہ کتنی مثبت ثابت ہوگی پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے درمیان جو مہمانوں کے تعارف کرواتا چلوں، میرے لیے بڑے باعث احترام، میری خوش قسمتی ہے کہ آج محترم آصف جیلانی صاحب جو کہ انتہائی سینئر صحافی برطانیہ میں موجود ہیں، آصف جیلانی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم امان اللہ خان صاحب جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نہایت ہی قریبی ساتھی جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، رائٹر بھی بہت اچھے ہیں اور بڑا سچ لکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ آصف جیلانی صاحب، اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، یہ ٹاپک جو ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں ضرور ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ اب بھی کچھ دیر بعد آپ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مہمانوں سے سینئر صحافی آصف جیلانی صاحب تشریف فرمائے، امان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تجزیہ آپ لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ پروگرام میں کال کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت میسج جائے گا کہ اوورسیز کمیونٹی بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت زیادہ فکر رکھتی ہے۔ آصف جیلانی صاحب، اگر چند الفاظ میں سم اپ کیا جائے کہ دورہ امریکہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کا وہ بہت زیادہ مثبت رہا بقول وزیر اعظم پاکستان کے، جو کہ انہوں نے میڈیا سے لندن میں بھی یہاں پہ ہمیں بھی انہوں نے بتایا، تجزیہ نگاروں کے مطابق کہ وہ ایک فارمیلٹی تھی، کچھ تجزیہ نگار اور سینئر صحافیوں کے مطابق کہ یہ جو ہے وہ ہماری اتنی عزت افزائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ یہ دورہ جو ہے انتہائی کامیاب تھا اور ہمیں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، تنقید برائے تنقید اور پگڑیاں اچھالنی یہ جو ہے اس چیز کو بند کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں ایک بڑا معمہ ہے یہ دورہ، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کون سچ بول رہا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف نے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ ہم نے ڈرون کے اوپر بات چیت کی، اور پھر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کی،
اور لیکن اس کے بارے میں جہاں تک کہ صدر اوباما کا تعلق ہے، ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا. بے شمار انہوں نے موضوعات بتائے اس ملاقات کے بعد کہ ہم نے اس چیز پہ بات کی، لیکن اس میں ڈرون حملوں کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ڈاکٹر عافیہ کا کوئی ذکر کیا. اور بڑی شرمندگی ہوئی جب وزیر اعظم نواز شریف نے بات چیت کے بعد ایک پرچہ نکالا اور پھر وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس میں یہ کہا کہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی. اب اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ پہلے سے لکھوا کے لائے تھے آپ یہ پرچہ کہ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اور جہاں تک کہ ڈرون اس کا تعلق ہے، اس میں صدر اوباما کا یہ بیان بہت اہم تھا کہ ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ خود مختاری جو ہے اس کے اوپر اس کا احترام کیا جائے. خود مختاری کا مطلب یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے انہوں نے ڈرون حملوں کے بارے میں کہی، جس کے بارے میں پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور پھر خاص طور پہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر قرارداد منظور کی ہے اور پاکستان کے عوام کا اتنا شدید رد عمل ہے. اس کے اوپر اگر صدر اوباما ایک لفظ بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب کچھ ایک معمہ ہے میرے لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اصل میں بات ہوئی. اگر میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرون حملوں کے بارے میں بات کی صدر اوباما سے، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں ان کا کیا رد عمل تھا، انہوں نے کیا صفائی پیش کی یا انہوں نے اس بارے میں کیا کہا. رد عمل تو آ گیا نا. وہ آپ نے واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس کی رپورٹ دیکھی، اور بھی واشنگٹن پوسٹ کے بعد جو ہے وہ اور بھی ایجنسیوں نے جو ہے رپورٹ نکالی کہ یہ ایک سیکرٹ جو ہے معاہدہ تھا اور معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. جیسے کہ فورن آفس نے تو وہ اعلانیہ کہہ دیا جی یہ پچھلی حکومت کا تھا، جی انہوں نے کیا ہوا تھا، ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو اس کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ تو بات صحیح ہے. تو یہ تو اس سے پہلے وکی لیکس میں بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ باقاعدہ جنرل کیانی نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں طالبان کے لوگ مارے جا رہے ہیں. تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ صدر اوباما نے تجزیہ نگار میرے الفاظ نہیں ہیں، صدر اوباما نے وہاں پر ملاقات میں جب ڈرون حملوں کا یہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے اس پہ بات، اور اس سے آگے جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی. اس سے آگے پھر جو مسئلے مسائل اور جو قرضہ کی قسطیں وغیرہ تھیں، امداد کی جو قسطیں تھیں، اس پر جو ہے زیادہ تر بات ہوتی. نہیں مگر آج جو ہے وہ باقاعدہ امریکی انتظامیہ نے صاف کہا ہے کہ ڈرون کے اوپر ہماری کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، ہم برابر وہی سلسلہ جاری رکھیں گے. تو یہ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر آپ نے بات بھی کی تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلا. تو فائدہ کیا بھائی ایسی بات کرنے سے جس کا مطلب نہ نکلے. اور پھر دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں اپنے وزیر اعظم کہ یہ دورہ کامیاب رہا، تو میں مانتا ہوں یہ دورہ کامیاب رہا، لیکن کس کے لیے کامیاب رہا؟ آپ کے لیے پاکستان کے لیے کامیاب نہیں ہوا. یہ دورہ ہوا ہے کامیاب امریکہ کے لیے. کیونکہ دیکھیے آپ اگر شروع سے دیکھیں کہ جیسے روانہ ہوئے تو امریکہ نے جو تھی امداد جو روکی ہوئی تھی امداد وہ بحال کر دی. اچھا سر یہ ذرا بڑا ایک ٹیکنیکل میں ذرا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں مان اللہ صاحب کی طرف چلوں، یہ بڑی ایک مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اس پر کافی تجزیہ لینے کی کوشش کی سب سے، میں خود بھی سوچتا رہا، اسٹوڈنٹ ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو رکی ہوئی امداد تھی یہ ان کے جہاز پر سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے جو ہے وہ کی گئی جی. یہ اس ایک مہینہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے، یہ اس وقت کیا لاجک کیا سر؟ لاجک یہ تھی کہ جو ٹھیک ہے آپ آئیے اور یہ آپ کے اوپر دباؤ ہے اس بات کا کہ ہم نے یہ کھول دیا راستہ اور اب ہم جو بات کریں گے وہ آپ مانیے ہماری. اور اس میں معاف کیجیے گا سب سے زیادہ باتیں جو مانی گئی ہیں وہ امریکہ کی مانی گئی ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اتنی جتنی کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ افغانستان میں فوجوں کے انخلاء کے بعد وہاں کی کیا صورتحال ہوگی، اس میں پاکستان بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے اور خاص طور پہ طالبان کے ساتھ مل کے. دوسرے یہ کہ واپسی انخلاء کے لیے جو سامان جائے گا وہ تو کراچی کے راستے جائے گا نا، تو اس کے تحفظ اور اس سلسلے میں تعاون کے لیے پاکستان کی بہت ضرورت ہے اور بہت اہم سامان اور بہت ہی بھاری سامان اس راستے سے جائے گا. تو اس وجہ سے پاکستان
کی ضرورت ہے امریکہ کو، اور اسی لیے انہوں نے اچھا پھر یہ کہ آپ ابھی تو لمبے چوڑے اس کے مضمرات سامنے آئیں گے. ایک جو میں فوری طور پہ دیکھتا ہوں وہ یہ کہ اس میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ اتفاق کیا ہے کہ ہاں وہ ایران کے ساتھ اپنا گیس کا سمجھوتا ختم کر دیں گے اور ہندوستان سے بجلی خریدیں گے. اب اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو جھکاؤ ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت اور اس چیز کا، وہ پھر سامنے آ جائے گا، اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں بالکل پنپ جائیں گی ساتھ ساتھ کہ جو اور پھر ہندوستان کو اس کے عوض جو ہے وہ آپ کو ان کو راہداری مل جائے گی افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. میں امان اللہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا. یہ دو بہت اہم باتیں ہیں، میں آصف جیلانی صاحب آپ سے کروں گا. امان اللہ صاحب، آپ لکھتے ہیں، بڑے ڈیٹیل میں لکھتے ہیں، اور آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آپ نے اپنی قیادت کے خلاف بھی لکھا اور آپ نے ہمیشہ سچ بات کی. ابھی آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ امریکہ ہوا ہے اور جس طرح آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر پاکستان کی، پروٹوکول کی دھجیاں اڑی نہیں اڑی، میں نے اس پہ تجزیہ نہیں کرنا، عوام جو ہے وہ بڑی اچھی طرح دیکھ سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب ہے اور وہاں پر جا کر پاکستان کی عزت افزائی ہوئی ہے؟ اب آپ میری بات ذرا تفصیل سے مجھے بات کرنا. جی بالکل. جی دیکھیے، امریکن ملٹری کو، پینٹاگون کو اور اس کے کمانڈر ان چیف کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈرون لیس ڈیفنس سسٹم آپ کے لیے ڈیولپ کریں اور وہ گن کے اندر گولی نہ رکھیں، یہ ٹوٹلی لاجیکل ہے. آگے میں چلتا ہوں. اوباما صاحب، صدر اوباما کا کوئی قصور نہیں. اوباما از انڈر اوتھ ٹو ڈیفینڈ دی فرنٹیئرز اینڈ دی انٹرسٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب اگر فارن پالیسی، اگر پاکستان کا فارن آفس اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اینڈ اٹ از اے ماسٹر پیس آف اے پالیسی لیس فارن پالیسی. پاکستان کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. پاکستان، یہ ڈیپتھ ویپتھ کی پہلے بات کرتا تھا، پاکستان ایک معراج میں، ایک سراب میں رہ رہا. پاکستان کے فارن پالیسی میکرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کے ایکسس جو ہیں، ایپی سینٹرز جو ہیں، جیسے زلزلہ مختلف رنگ بدلتا رہتا ہے، وہ بدل چکے ہیں. اس وقت اور بھی ایپی سینٹرز ہیں. مگر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی نظر میں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ جو ہے وہ کامیاب ہے؟ پاکستان میں، امریکہ میں جا کے انہوں نے پاکستان کی عزت کروائی یا نہیں؟ اس پر تھوڑا تبصرہ کریں. اور دوسرا، آپ نے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پاکستان کا فورن آفس جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہے. اندھا بہرا ہے. وضاحت کر دیں. میں وضاحت کرتا ہوں. انہیں بیجنگ، ماسکو، دہلی، عرب ورلڈ، پیلسٹینین کاز، اسرائیلی ایگریشن، سیریا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. نمبر 2. نمبر 3، یہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی فوج کو ڈیمونائز کر رہی ہیں؟ پاکستان کی فوج کو وہ سیریا کی فوج بنانا چاہتی ہیں تاکہ سیریا کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے پاکستان میں بیرونی فوجیں اتارنے کا عمل جو ہے وہ بہت ایکسیلریٹ کر دیا جائے. بات یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سیلف ریلائنٹ پالیسی اپنائیں گے. اب امریکہ کے صدر کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ملالہ کے لیے تو باعث فخر ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے لیول کے اگر یہ الیکشن جعلی نہیں ہوئے، میرے لیے مثلا میں اگر جاؤں، I would have represented Pakistan in a better way than میاں نواز شریف has done. آپ اوباما، صدر اوباما کو عام آدمی سمجھتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہے. 2000 انٹلیکچوئلز ان کے پیچھے فارن پالیسی بناتا، ان کا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کا تو فارن جو یہاں مثال کے طور پہ لندن میں بیٹھا سفیر کیا کر رہا، ہائی کمشنر؟ یہ انڈے دے رہے ہیں، یعنی یا چائے پی رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں. امریکہ میں جو آپ کا سفارت خانہ وہ کیا کر رہا؟ یہ ان کی غلطی ہے، سارے فارن آفس کی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو صحیح بریفنگ ہی نہیں دی.
ये इतनी बड़ी ताकत। अमेरिका की मुलाकात है, हमारे बरतानवी हाई कमिश्नर क्या देंगे उसमें? भाई बरतानवी ये भी दूसरा दर्जा है। देखें, ये सीधा सीधा ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल सरेंडर है। अमेरिका आपके लिए पॉलिसी नहीं बदलेगा। अमेरिका की पॉलिसी बदली है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, यहाँ मैं ये बात बता दूं आपको, तालिबान की अपनी ओवर एक्टिव और कामयाब स्ट्रेटजी की वजह से। अच्छा, कैसे बदलेगा जी अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी कैसे बदलेगा जी? अमेरिका हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका तालिबान के साथ हाथ मिलाएगा। ठीक। अमेरिका देखें, जिस दुकान में सौदा मिलता है, उससे पाकिस्तान को नुकसान है कोई अगर मिला ले तो? देखें, पाकिस्तान को नुकसान इससे है कि पाकिस्तान की जो सवरेनिटी है, मसलन ड्रोन जो है, हमारे अगर वो दोस्ती करना चाहता है तो हमारे साथ वो ड्रोनलेस पॉलिसी अपनाए, क्योंकि अमेरिकन ड्रोन्स बहुत से पाकिस्तानी बच्चों को मार चुके हैं। एक तरफ तो सदर ओबामा 3,000 के करीब बात करने दे जिलानी साहब, मैं भी बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ। एक तरफ तो आप मिस मलाला को हीरो बना रहे हैं। भाई अगर आपने नोबेल प्राइज़ देना है तो मेरे भाई एहसानुल्लाह खान को दें, जिसने आज से 30 साल पहले बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। और दूसरी तरफ आप उन्हीं बच्चों को उस इलाके में जाके इंतहाई मोहलक हथियारों के साथ उनको कत्ल करते हैं। एक दफ़ा देखें ना, एक तरफ कहें खान साहब सलाम अलैकुम, दूसरी तरफ आप मेरे बच्चों को मारे हैं। तो आप कैसे मेरे दोस्त हैं अंकल सैम? अंकल सैम को चाहिए कि वो भी अब अपनी हदूद में रहे, कयूद में रहे, इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि इन्होंने बात की जो मैंने जो पिक करता हूँ वो, अगर अमेरिका तालिबान से हाथ मिलाता है तो सर पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँच सकता है या पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है? और जो ख़ास बात ये है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से जो कि मुस्बत होनी चाहिए नज़र नहीं आती, ये किस तरीके से तब्दील हो सकती है? आपने बड़ी ही अहम बात की कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हमें क्यों ये नज़र आता है कि पाकिस्तान ही हमेशा जो है वो अमेरिकन आए तो हम झुकते हैं, वहाँ पर जाए तो हम उनके सामने झुकते हैं, अगर अमेरिकन या हमारे घर में है तो हम अपने घर में भी उनके सामने झुकते हैं। और इस सिलसिले में लोग भूल जाते हैं तारीख़ को कि देखिए, मुझे याद है अच्छी तरह से कि 1965 की जब जंग शुरू हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो अमेरिका और बरतानिया ने फ़ौरन ये जानते हुए कि पाकिस्तान कुल्ली तौर पर दारो मदार करता है असला के सिलसिले में अमेरिका और बरतानिया पे, उन्होंने इमदाद बंद कर दी। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान रूस से और दूसरी जगहों से इमदाद असला हासिल कर रहा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो मतलब ये एक ऐसा मोहलिक आपके जैसे गर्दन के ऊपर छुरी फेर दियो। इस तल्ख तजुर्बे के बावजूद हमारी आंखें नहीं खुली कि हम क्या सूरत हाल, क्या पॉलिसी इख्तियार करें अमेरिका के साथ। उस वक्त तो एक वक्ती तौर पे तो बड़ा अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और मामला फिर ख़त्म हो गया, लेकिन ये तारीख़ के ये तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने हैं। उसके बाद आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपकी मदद करेगा? आपकी मदद नहीं की उसने, और जब उसको ज़रूरत होती है आपकी मदद की, तो आपने देख लिया कि किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को जो है झोंक दिया इस जंग के अंदर, और कितने 40-45 हज़ार पाकिस्तानी मारे गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को और पॉलिसी साज लोगों को सोचना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, ये आसिफ जिलानी साहब ने अभी पाकिस्तान और ईरान के साथ जो गैस का मुआहिदा ख़त्म करने के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने एक बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम बिजली जो है वो इंडिया से खरीदेंगे। और तजारत पर आपने देख लें कि शुरू से ही जब से आए हुए हैं नवाज शरीफ साहब वो बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से गैस जो है वो मुआहिदा ख़त्म करते हैं तो ईरान से तो खुली जो है मुखालफत लेने वाली बात है। तो आपको ये लगता है कि ईरान से मुखालफत लेना जो है इस वक्त हमारे लिए फ़ायदेमंद है? देखिए अलीजा जनाब हक साहब, अर्ज़ ये है कि मैं ये कह रहा हूँ फ़ॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान की क़यादत को कि देखें, दुनिया के मराकज़ अब बदल चुके हैं। यूनिलेटरलिज़म का दौर वो दम तोड़ चुका। अब सिर्फ बार बार वाशिंगटन की यात्रा करना कि जी वाशिंगटन में बारिश होगी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद में छतरी तान लेंगे। बात यह है कि ईरान के साथ जो मुआहिदा है वो एक दो इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्रीज़ के दरमियान है। वो जिसने भी किया है, चाहे काले चोर ने किया है, उस मुआहिदे की इज्जत की जाए। हाँ, उससे अमेरिका का क्या लेना देना? उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। बात करते हैं जी, इस पे भी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी शाकर साहब, मैं हक साहब, मैं शाकर बात कर रहा हूँ लंदन से।
جی پہلے فرمائیے. تو آپ کو اور آپ کے جو بیٹھے ہوئے ساتھی تجزیہ نگار ان کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا شاکر صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا آپ سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا پاکستان سے مراد کیا ہے, یہ کس کا پاکستان ہے یہ؟ ٹھیک, اس کے حوالے سے میں بالکل وضاحت کر دیتا ہوں. جی آج کے ٹاپک میں بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج آپ کا جو بھی پروگرام ہے نا, میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا, یہ یا تو امریکہ اور برطانیہ کا ہے, اور یا پھر یہ جو سرمایہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو, یہ ان کا ہے. نہ میرا ہے, نہ آپ کا ہے, نہ غریبوں کا ہے, نہ متوسط طبقے کا ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ کے تجزیہ نگار, میں ان ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اصل میں غلام جو ہے, جو بیکاری ہے, وہ کیا مانگے گا مالک سے؟ مالک کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کیا بات کر سکتا ہے اس سے سوائے بھیک مانگنے کے؟ ٹھیک, تو مگر شاکر صاحب اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیں بات یہ ہے, حل یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا نیک بندہ ہو, کھڑا ہو, قوم کو یہ بتائے کہ تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے, ایک مالک ہے, خالق ہے, اور اس نے تمہیں یہ قانون دیا ہے, اس کی پابندی کرو. خدا تعالیٰ کے قانون کی پابندی کیے بغیر یا خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں پیدا کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا حل اس کا. اس کا حل صرف یہی ہے کہ جب تک خدا کو نہیں آپ مد نظر رکھیں گے کہ میں نے جواب دہ ہونا ہے ایک جا کے عدالت میں, چاہے غریب ہو, امیر ہو, جھوٹ چھوڑنا پڑے گا, بددیانتی چھوڑنی پڑے گی, بے حیائی چھوڑنی پڑے گی. جب تک یہ نہیں چھوٹے گی اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محترم شاکر صاحب, آپ نے کال کی. لے جی آپ, جی آپ بالکل امان اللہ صاحب تڑپ رہے ہیں جی اس شاکر صاحب کی. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی نہ یہ میرا پاکستان ہے نہ آپ کا ہے, یہ صرف امریکہ کا ہے, برطانیہ کا ہے, اور یہ یہاں پر جو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پاکستان سے یہاں پہ سرمایہ دار رہتے ہیں یہ ان کا پاکستان ہے. ہمارے درمیان کالر موجود ہے, ہم سے ذرا بات کر لیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کالرز جو ہیں ان سے میں گزارش کرتا چلوں کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ کال لیتے ہیں. ابھی یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر جی پاکستان آپ کا ہے. جناب شاکر صاحب نے, میں شکر گزار ہوں, شین سے میں جواب دیتا ہوں ان کو, بہت اچھی انہوں نے بات کہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان قطعی طور پہ بیکاری ملک نہیں ہے, لیکن شکاری جو ہیں وہ شکار کرنے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کو اور پاکستان کی یہ خرب پتی قیادت جو ہے, جو کہ مستند طور پہ خرب پتی قیادت ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اب ہم سیٹو سینٹو نیٹو کے دور میں جائیں. پاکستان کی سورینٹی کی اگر عزت کرنی ہے, ہمیں اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ واشنگٹن کے تابع نہیں کرنی ہوگی, کیونکہ اور بھی دنیا میں مراکز ہیں, لیکن پاکستان کی نظر میں فارن پالیسی کا سب سے بڑا مرکز اسلام آباد ہونا چاہیے. اور اس تاثر کو ہم بالکل زائل کریں. یہ اپنا دانشوروں کا, پریس کا بھی کام ہے کہ پاکستان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا پاکستان کے جو چیف سیکرٹری ہیں یا پاکستان کے اندر بریگیڈیئر لیول کے اوپر جو پروموشن ہوتی ہے, وہ سننے میں یہ عام لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ امریکن CIA کی تصدیق کے بعد کی جاتی ہے. ہمیں اس اثر کو ختم کرنا ہوگا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر تسلط یا اس کی پالیسیوں کے اوپر جو تسلط ہے وہ کن لوگوں کا ہے, وہ الگ ایک بات ہے, لیکن ہے پاکستانیوں کا پاکستان, اور ان کو حق ہے اس بارے میں کہنے کے. اور میں یہیں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے بنیادی طور پر جمہوریت میں یہ ضروری ہے کہ عوام کو, جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, ان کو اعتماد ملے. اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہاں میں نے بات کر لی ہے ڈرون کے اوپر, آپ فکر نہ کریں مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ بتائیے, عوام کو بتائیے, اعتماد میں لیجئے کہ کیا آپ نے بات کی ہے اور کیا آپ کو جواب ملا ہے. تو بنیادی بات جو ہے وہ جمہوریت کی, اور اسی طرح سے
جو ہے ملک میں صحیح طور پر پالیسی بن سکتی ہے اور اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے جب آپ جمہوری اصولوں کے اوپر یہ اپنا آگے کام کریں گے. اگر اس طرح سے نہیں کہ بس چونکہ میں نے بات کر لی ہے بس ٹھیک ہے میں نے ڈرون پہ بات کر لی. اور کس قدر کیا کہتے ہیں تضاد ہے بات کرنے میں کہ وہاں پہ آپ وائٹ ہاؤس میں آپ کچھ اور کہتے ہیں, باہر صحافیوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں, بالکل مختلف بات ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اوپر تو للکارنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کو ہمت کیسی ہوئی یہ شکیل آفریدی کے بارے میں بات کرنے کی کہ اس کو آپ رہا کریں, یہ کیسے ہمت ہوئی؟ یہ مطلب یہ کہ صرف ایک نہیں کہہ رہا بلکہ سینیٹر بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی دوسری کمیٹی جو ہے فارن افیئرس کی وہ بھی کہہ رہی ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ اب کھلم کھلا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا شہری. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. شکیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. محترم ناظرین وقت ہوا چاہتا بریک کا, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جو ہے وہ آگے چلتے ہیں.